آج ہم ایسینک ٹیبلٹ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ جناب اس کا جنیرک فارمولہ ہے ایسائکلوفینک، اور یہ 100 ملی گرام میں اور 200 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اس کو کس مقاصد کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ NSAIDs ہے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز۔ ہم نے پہلے بھی بہت ساری جو NSAIDs ہیں ڈرگز ان کو جو ہے نا ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، یہ NSAIDs ہے۔ تو اگر NSAIDs ہے تو فوائد صاف ظاہر آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے کہ یہ بخار کو ختم کرنے کے لیے، جسم میں کہیں درد ہو اس کو ختم کرنے کے لیے، اور جسم میں کہیں انفلیمیشن ہے، سوزش ہے کہیں آپ کو، اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کا درد ہو آپ کے، چاہے آپ کے دانتوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، آپ کی کمر میں درد ہے، کسی بھی قسم کا درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایسائکلوفینک ایسینک جو ہے نا ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو الرجی ہائپر سینسٹیوٹی ہے NSAID سے یا ایسینک ٹیبلٹ سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو کسی اور NSAID سے، جیسے کہ ڈسپرین ہو گئی، کسی بھی قسم کی NSAID سے الرجی تھی یا دمہ تھا یا ریشز ہو جاتے تھے اس کو استعمال کرنے کے بعد، وہ لوگ بھی ایسینک ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو جگر کے، گردوں کے یا دل کے مسائل ہیں شدید قسم کے، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو کبھی زندگی میں بلیڈنگ ہوئی تھی، انڈائگنوز بلیڈنگ، پتہ نہیں چلا تھا کہ کس وجہ سے ہوئی ہے، یا پھر بلیڈنگ کے کسی کو مسائل ہیں، ڈس آرڈر ہے، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی کو معدے کا السر ہے، معدے کا السر ہے، وہ بھی ایسینک ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ پریگننسی کے دوران اور دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی، ہرگز استعمال نہیں کر سکتی خود سے۔ اگر فزیشین یا گائنیکالوجسٹ چاہے گا تو وہ اس کو استعمال کرا سکتا ہے، اگر وہ سمجھے گا اس کے فوائد زیادہ ہیں نقصانات سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایسینک ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس کے ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر اس کو کس ادویات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، یا اگر کرنا ہے تو انتہائی خیال رکھنا ہے اور ڈوز کا خیال رکھنا ہے۔ جناب ان میں سب سے پہلے آ جاتی ہے لیتھیم اور ڈائی آکسائڈ۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے میتھوٹریکزیٹ، اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو ڈوز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں پیشاب اور ادویات، ڈائی یوریٹکس جو ہے، ان کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ پھر آ جاتے ہیں خون کو منجمد نہ ہونے والی دینے والی میڈیسن، اینٹی کوگلنٹ جو ہے، جیسے کہ وارفرین ہو گیا، اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کو یا شوگر کو جو کم کرتی ہیں، یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، ان ادویات کے ساتھ استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ جو سپروفلاکسسن ہے، جنیرک فارمولہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ جب یہ دونوں اکٹھی استعمال کی جاتی ہیں NSAIDs اور سپروفلاکسسن، تو جھٹکے جو ہے نا رپورٹ ہوئے ہیں کہ مریض کو جھٹکے لگتے ہیں ان دونوں کے آپس میں انٹریکشن کی وجہ سے، دورے پڑتے ہیں۔ تو خیال رکھنا ہے ان ادویات کو آپس میں استعمال نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو ڈوز کا خیال رکھنا ہے۔ اب آخر میں ہم اس کے مضر صحت اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آخر اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ جناب یہ آپ کے معدے کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو، معدے میں آپ کے درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور یہ بلیڈنگ کاز کر سکتی ہے آپ کے معدے میں آپ کی السر کاز کر سکتی ہے۔ تو انتہائی خیال رکھنا ہے اپنا، سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا ہے، خود سے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔